بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. جناب علی، کل ہم نے یہ مسئلہ نمبر 10 پڑھ لیا تھا. اب ہم آتے ہیں جی مسئلہ نمبر 11. یہ شرط کر کے ایک گائے خریدی کہ یہ 4 سیر دودھ دیتی ہے. مسئلہ نمبر 9 تک پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ 10واں پڑھنا ہے. مسئلہ نمبر 9 مسئلہ نمبر 10. کسی نے اس شرط پر اپنا مکان بیچا کہ 1 مہینے تک ہم نہ دیویں گے. میں نے اپنی آپ کو کیا کر دیا، مکان بیچ دیا، لیکن میں نے شرط لگا لی کہ جناب میں 1 مہینہ میں خود رہوں گا اس مکان کے اندر، بلکہ خود اس میں رہیں گے. یہ شرط ٹھہرائی کہ اتنے روپے تم ہم کو قرض دے دو. میں مجھ سے کسی بندے نے کہا یار اپنا مکان بیچ دو. میں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنا تمہیں مکان بیچ دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے ایسا کرو کہ 5 لاکھ روپیہ قرضہ دے دو، تمہیں تو بیچ دیتا ہوں. تو یہ یا کپڑا اس شرط پر خریدا کہ تم ہی قطع کر کے سی دینا. آپ نے کسی سے کپڑا خریدا اور کہا کہ دیکھو میں اس شرط پہ کپڑا خرید رہا ہوں کہ تم اس کو سی کر بھی دو گے مجھے. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ شرط کہ ہمارے گھر تک پہنچا دینا، یا یہ کہ تم خود ڈلیوری بھی تم ہی دو گے، یا کوئی اور ایسی شرط مقرر کی جو شریعت سے واہیات اور ناجائز ہے، تو یہ بے فاسد ہے. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ جناب آپ نے کیا کیا، مکان خریدا اور آپ نے کہا کہ جناب میں مکان بیچا، لیکن کہا کہ میں 1 مہینے تک خود رہوں گا اس کے اندر، اس کے بعد تمہیں مکان ملے گا. تو پیسے اس نے ابھی دے دیے، یہ سارے معاملے طے ہو گئے ہیں. یا یہ ہوا کہ آپ نے کہا کہ جناب آپ گئے کسی جگہ کے اوپر اور پردہ لینے کے لیے گئے، کسی سے کہا کہ جناب آپ کیا کریں، یہ پردہ لینے ہیں میں نے، اور آپ کیا کرو گے، اس کو سی کے بھی دو گے ہمیں، جو ہے شرط یہ ہے کہ تم سی کے بھی دو گے. اب یہ کیا ہے، یہ اس میں سے یا یہ ہے کہ جناب علی تم کیا کرو گے، ہمارے گھر تک پہنچاؤ گے، ڈلیوری ہمیں دو گے. یہ تمام کی تمام کیا ہیں، شرطیں کیا ہیں، اسے بے فاسد ہو جائے گی. لیکن مسئلہ تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے. اچھا اب مسئلہ کیا ہو گیا، تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، یہ یاد رکھو، ٹھیک ہے نا؟ یہ مسئلہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. چینج کیا ہو گیا ہے کہ دیکھو کچھ ایسی شرائط ہوتی ہیں جو کہ کیا ہوتی ہے، جیسے گارنٹی کا مسئلہ جو ہے یہ کیا ہے. مثال تو آپ چیز ایک لیتے ہیں، وہ کہتا ہے جناب اس کی 1 سال کی گارنٹی بھی ہے، یا اس کی آفٹر سیل سروسز میرے ذمے ہیں. اصل مسئلے کے مطابق سے یہ کیا تھی، یہ بے فاسد تھی. اصل مسئلے کے حساب سے یہ بے فاسد ہے. لیکن اب اس کی جو ہے نا، بعض علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں، بعض علماء ان چیزوں کی گنجائش دیتے ہیں کہ جناب علی جو بیچنے والا ہے وہ خود اپنی طرف سے کیا کر رہا ہے، اس کو ایک سروس پرووائڈ کر رہا ہے کہ جناب میں چیز آپ کو بیچ رہا ہوں. یا پردوں والے آپ جاتے ہیں تو پردوں والے آپ کو خود کہتے ہیں کہ جی آپ کپڑا خریدیں سلوا کے بھی ہم دیں گے آپ کو، سلوا کے بھی ہم دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو ہے نا، اس لیے اس کے اندر ان چیزوں میں تھوڑی بہت گنجائش کا پہلو موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان میں تھوڑا بہت گنجائش کا پہلو موجود ہے کہ اس میں سے ہاں اگر صرف اس کو صرف ایک وہ کر لیا جاتا کہ جی اس کو شرط لگا لی جاتی، کہہ دیا جاتا کہ جناب آپ کیا کرو گے، میں تو اس شرط پہ خرید رہا ہوں، تو وہ اس طرح نہ کیا جائے. بس یہ ہے کہ اس سے ویسے پوچھ لیا جائے کہ ہاں جی کیا ترتیب کیا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم سلوا کے دیتے ہیں. بس اس طرح پھر معاملہ کر لیا جائے. اگرچہ بعض علماء ابھی بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسی شرطیں لگانا جائز نہیں ہے، یہ والی شرطیں جو ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے. جیسے ابھی ڈلیوری بھی آپ کو خود گھر میں دیتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ جناب علی آپ نے کوئی اے سی خریدا، وہ کہتے ہیں گھر تک پہنچائیں گے، ہم آپ کو پہنچائیں گے بیسیکلی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شرط کر لی. تو اگر ایسی شرط ہے جس کو لوگ وہ کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر وہ چل رہی ہیں، وہ چل سکتی ہیں پھر ایسی شرطیں جو ہیں. یہ تھوڑی سی لمبی بات ہے، بس اس کو اتنا ہی سمجھیں آپ جو ہیں ابھی. مسئلہ نمبر 11. یہ شرط کر کے ایک گائے خریدی کہ یہ 4 سیر دودھ دیتی ہے، تو یہ بے فاسد ہے. البتہ کچھ مقدار نہیں مقرر کی، فقط یہ شرط کی یہ گائے بہت دودھیاری ہے تو یہ بے جائز ہے. بیچنے والے نے کیا کہا، بیچنے والے نے کہا کہ جناب یہ میں شرطیہ کہہ رہا ہوں کہ 4 سیر دودھ دیتی ہے ایک ٹائم کے اوپر. آپ نے کہا اچھا آپ نے خرید لی تو یہ بے فاسد ہے. اس نے اگر کہا کہ جناب اچھا خاصا دودھ دیتی ہے، اچھا دودھ دیتی ہے، آپ خرید لیں مجھ سے، تو اب یہ بے فاسد نہیں ہے. لیکن اگر شرط لگائی کہ جی ہاں کم سے کم 4 سیر دودھ دیتی ہے، تو یہ کیا ہے، پھر یہ بے فاسد ہو گئی ہے. ہاں بھائی جسے خود نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے، ایکسٹرا چارجز اگر ہیں پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. سلوانے کے اور اس کے ایکسٹرا چارجز ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے
ٹھیک ہے نا. میں آپ کو سمپل سی ایک بات بتا رہا ہوں کہ آج کل کیا ہے جناب, دیکھو جب آپ جاتے ہو کسی بھی چیز کا تو آپ کو گارنٹی دیتے ہیں نا, گارنٹی دیتے ہیں آپ جی آپ یہ فریج لے لیں 1 سال کی گارنٹی ہے اس کی. شریعت کے لحاظ سے کیا تھی یہ ناجائز ہے یہ مسئلہ جو ہے, فقہی لحاظ سے جو ہے دیکھا جائے تو چیز بیچ دی ہے, اب جیسی مرضی نکل آئے اس کے اندر سے, 1 سال کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس میں سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے تو یہ جو ہوتے ہیں نا آپ نے جو کرتے ہو یہ اس بندے کی طرف سے کیا ہوتا ہے, اگر آپ بیچ رہے ہو تو یہ اس بندے کی طرف سے احسان ہوتا ہے. اگر اس نے آپ کو پیسے دے دیے ہیں, اگر اس نے آپ کو کیا کر دیے ہیں پیسے دے دیے ہیں پورے کے پورے, مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپیہ دے دیا آپ کو, پکڑا دیا آپ کو, گھر بک گیا ہے سارا کا سارا, تو اب کیا ہے آپ نے فوراً گھر خالی کرنا ہے. اگر وہ کہتا ہے جناب میں آپ کو 1 مہینے کی مہلت دیتا ہوں, تو یہ اس کی طرف سے کیا ہے بیسیکلی یہ ایک احسان ہے. آپ اس کو ایز اے شرط نہیں لگائیں گے کسی چیز کے اندر, بیچنے کے اندر آپ شرط نہیں لگائیں گے یہ گھر میں بیچ رہا ہوں جناب علی تمہیں 1 کروڑ کے اوپر, لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے کیا کرو گے, تم مجھے 1 مہینہ رہنے دو گے. تو یہ شرط جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ شرط جائز نہیں ہے. اچھا اس معاملے کے اندر آپ نے ایک گھر بیچا اور شرط لگائی کہ جناب مجھے تم 5 لاکھ روپے قرضہ دو گے, تو یہ شرط بھی ناجائز ہے, یہ آج کل بھی ناجائز ہے. سمجھ رہے ہو بات کو. باقی جو میں نے بتائی نا کہ آپ نے پردہ خریدا اور اس کے ساتھ کہا کہ جناب پردے آپ کیا کرو گے, ہمیں جو ہے نا سلوا کے دو گے, میں کہاں سے سلواؤں گا جو ہے اس میں سے, تو کہتا ہے ٹھیک ہے جناب یہ کیا ہے اس میں سے, وہ آپ کو ایک وہ دے رہا ہے, ایک سروسز دے رہا ہے جس میں سے ایک عام طور پہ وہ معاشرے کے اندر عرف کے اندر یہ چلتا ہے, عرف میں یہ چیز چل رہی ہے. اسی طرح ہی جو عرف کے اندر وہ آ گیا کہ جناب وہ آپ کو کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں آپ کو آفٹر سیل سروسز پرووائڈ کروں گا, یا میں گھر تک ایک گاڑی پرووائڈ کروں گا, تو وہ چل جائیں گی, وہ چل جائیں گی. دونوں کے لیے بے فاسد ہو گئے تو فاسد ہو گیا نا معاملہ, میں معاملہ ہی فاسد ہو گیا. قبضہ آ جائے گا لیکن آپ گنہگار ہوں گے. اس لیے دیکھو بے باطل نہیں کہا جا رہا ہے ان کے اندر. اب بات سمجھنا, اس کا مطلب ہے کہ کوئی شرطیں, ایسی شرط لگانا جس کا عقد تقاضا نہ کرتا ہو, جس کا کانٹریکٹ تقاضا نہیں کرتا, ایسی شرط لگانا جو کانٹریکٹ اس کا تقاضا نہیں کرتا, اس سے معاملہ کیا ہو جایا کرتا ہے, فاسد ہو جایا کرتا ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی. سمجھ رہے ہو بات کو. تو عقد تقاضا نہیں کر رہا تو اس میں سے یہ جو ہے نا, ٹھیک ہے, اس وجہ سے یہ ہو جائے گا. بات سمجھے ہو نا, یہ بے فاسد ہے. بے تو ٹھیک تھی لیکن اس نے ایک شرط, ایک ایکسٹرا شرط لگا لی ہے. اس بے باطل میں کیا ہوتا ہے, وہ بے ہی درست نہیں ہوتی ہے. بے فاسد میں بے درست ہوتی ہے لیکن شرط کی وجہ سے اس میں کیا ہوتی ہے, گڑبڑ آ جاتی ہے. سمجھو دیکھو, جیسے بھینس میں نے بیچی ہے اور میں نے کہا شرطیہ کیا کرتی ہے, 4 سیر دودھ دیتی ہے, یا اس خریدنے والے نے کہا اس شرط پہ خرید رہا ہوں کہ شرطیہ 4 سیر دودھ دیتی ہے, میں نے کہا ہاں دیتی ہے. اب یہ کیا ہے, بے فاسد ہو گئی ہے. سمجھ گئے ہو بات کو. مسئلہ نمبر 12, مٹی یا چینی کے کھلونے یعنی تصویریں بچوں کے لیے خریدے تو یہ باطل ہے. وہ گڑیوں کی جو گڑیوں کی بے کرنا کیا ہے, گڑیوں کی بے کرنا کیا ہو گئی, باطل ہے. اچھا مٹی یا چینی کے کھلونے یعنی تصویریں بچوں کے خریدے, یہ بے باطل ہے. شرع میں ان کھلونوں کی کچھ قیمت نہیں, لہٰذا اس کے کچھ دام نہ دلائے جائیں گے, اور اگر توڑ دے تو کچھ تاوان بھی نہ دینا پڑے گا. آپ گئے کسی جگہ کے اوپر دکان کے اندر گھسے اور جا کے کیا کرا ہے, جا کے ان کی گڑیاں شڑیاں توڑ دی آپ نے, ٹھیک ہے, تو آپ کے اوپر تاوان کوئی نہیں آئے گا, ٹھیک ہے نا, تاوان نہیں آئے گا. لیکن یہ نہ کام کرنا آج کل جا کے کہیں جا کے بعد میں مار شار پڑے تو پھر مجھے کہہ رہے ہوں کہ ساجی نے کہا تھا کہ جناب تاوان کوئی نہیں آتا, ٹھیک ہے نا, پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں اس کے اندر. تو اس لیے ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا, تو ایسی یہ تصویریں جیسے گڑیا مورتی وغیرہ, ایک ہے کہ تصویر جو ہے نا اس میں وہ نہیں ہے. جیسے آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہو اس کے اوپر کوئی تصویر بنی ہوئی ہے تو وہ چیز تصویر مقصد نہیں ہوتی, وہ چیز مقصد ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کوئی جیسے کوئی جو ہے نا آپ گئے ہیں کیا لینے کے لیے گئے, ہیئر کلر لینے کے لیے گئے ہیں, ہیئر کلر, تو اب آپ ہیئر کلر مقصد ہے, اس کی وہ تصویر تو مقصد نہیں ہے نا. تو ہیئر کلر مقصد ہے, تصویر مقصد نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بکس خریدی ہے تو بکس کیا ہے, مقصد ہے, تصویر تو مقصد نہیں ہے نا. سمجھ رہے ہو نا بات کو. تو یہ ان کی باتیں کی جا رہی ہیں اس میں سے, یہ جو ہے نا
حضرت عائشہ کے بارے میں جو کھلونوں کی روایت آتی ہے نا، وہ یہ تھی کہ وہ تصویر والے کھلونے تھے، ان کا چہرے شہرے ایسے نہیں بنے ہوئے تھے جیسے آج کل ہوتے ہیں نا. حضرت عائشہ کے زمانے کے اندر جو تھے وہ کیا ہیں، وہ ایسے تھے کہ جس میں تصویریں وہ نہیں تھی. گھوڑا بنا ہوا تھا، اڑنے والا گھوڑا. اس نے کہا کہ اڑنے والا گھوڑا کیسے ہوتا ہے، گھوڑا بھی اڑتا ہے کوئی. تو تو ٹھیک ہے، بچوں کی ایسی چیز ہو جائے جس میں شکلیں شکلیں اوپر نہ ہو، یا وہ بچوں کی گڑیا اگر ہو بھی نا تو اس کے چہرے کے اوپر کیا کر دیں، اس کو چھپا دیا جائے کسی طریقے سے، اس کو چھپا دیا جائے چہرے کو، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کور چڑھا دیں یا کچھ اس طرح کی چیز کر دیں. اگرچہ بچے 2 دن بھی نہیں اس کو کریں گے اور نکال دیں گے دوبارہ، لیکن پھر بھی کیا کریں، کوشش کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے اس میں سے. لیکن خریدیں تو نہیں بچوں کے لیے. بے کا کیا مطلب ہے، بے کا مطلب وہ خرید و فروخت جو آپ نے خریدی یہ چیز بیچنا یا خرید کرنا اس میں سے، سمجھ گئے ہو بات کو. لیکن خرید کے بچوں کو گڑیا شڑیا لے کے دینا جو ہوگا یہ کیا ہوگا، یہ بے باطل ہوگی. ٹھیک ہے نا. ہاں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی چیز لے کے دی ہے جس میں کیا تھا، کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا تھا اس کا. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ کہ جناب جیسے ایک چیز ہے جیسے اڑنے والی گڑیا ہے اگر، تو وہ کیا ہے، اس میں اڑنے والا، اڑنے کا ہونے کا ایک بڑا ایک فیکٹر آ گیا ہے. اڑنے کا جو ہے فیکٹر آ گیا ہے کہ جناب بچہ کھلونا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ صرف سمپل ایک گڑیا نہیں ہے اس میں سے، تو اس کی کیا ہو سکتی ہے، کوئی قیمت ہو سکتی ہے. تو اس کو آپ خرید کے کر سکتے ہو، اس کے کچھ چہروں کو یا اس طریقے سے اس کے اوپر ٹیپ شیپ چڑھا کے کچھ وہ کر سکتے ہو، جس کا کوئی نہ کوئی مقصد اور کوئی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایک صرف سمپل ایک پیور ایک گڑیا خرید رہے ہو جس کا کوئی اور مقصد نہیں ہو سکتا، یہ دیکھو جو مثال گاڑیاں جو ہوتی ہیں، کاریں دیکھیں آج کل کاریں بھی تصویروں والی آ رہی ہوتی ہیں، بنی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ کوئی شکل شکل بنی ہوئی ہوتی ہے کار بچوں کی جو ہے. اب وہ کیا ہوتی ہے، وہ ڈگی لینا کیا ہے، اس میں سے آپ وہ لے سکتے ہو. اسٹف ٹوائے کا مقصد بظاہر اگر تکیے کے طور پہ کوئی اس طرح کا استعمال ہو سکتا ہو، اس کو کوئی جائز استعمال ہو تو پھر تو گنجائش کا پہلو نکل آئے گا کہ اگر چہرے کو غائب کر دیا جائے یا اس طرح کے اس کے اوپر کچھ چڑھا دیا جائے یا اس کی آنکھیں شانکھیں نکال کے اس کے منہ چھو کے ساری وہ چیزیں غائب کر کے اس کو برابر شرابر کر دیا جائے تو پھر تو چلو ایک وہ ہو سکتا ہے اس میں سے. لیکن اگر کوئی اور مقصد نہیں ہے صرف رکھنے کے لیے تو پھر اسٹف ٹوائے بھی اسی اس چیز میں آ جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں، یہ بڑا خطرناک ایک مسئلہ ہے جو ہے اس میں سے. ٹھیک ہے. تو مٹی یا چینی کھلونے تصویریں بچوں کو دے دے تو یہ بے باطل شرع میں کھلونے کچھ قیمت لہٰذا کچھ دام نہ دلائے جائیں گے، توڑ دے تو کچھ تاوان دینا پڑے گا. مسئلہ نمبر 13، کچھ اناج گھی تیل وغیرہ روپے کے 10 سیر یا کچھ اور طے کا خریدا تو دیکھو کس بے ہونے کے بعد تمہارے یا تمہارے بھیجے ہوئے آدمی کے ساتھ تول کر دیا ہے، یا تمہارے اور تمہارے بھیجے آدمی کے سامنے نہیں تولا بلکہ کہا کہ تم جاؤ تول کر ہم بھیج دیتے ہیں، یا پہلے سے الگ تولا ہوا رکھا تھا تم نے اس طرح اٹھا دیا پھر نہیں تولا. یہ 3 صورتیں ہوں. اللہ اکبر. کیا کیا میں صورتیں آپ کو، پہلی صورت کا حکم یہ ہے گھر میں لا کر اب اس کا تولنا ضروری نہیں ہے، بغیر تولے سے کھانا پینا وغیرہ سب صحیح ہو. دوسری صورت کا حکم یہ ہے کہ جب تک، اچھا جی، جب تک خود نہ تول لے تب تک کھانا بیچنا وغیرہ کچھ درست نہیں ہے. اگر بے تولے بیچ دیا تو یہ بے فاسد ہوگی، پھر تول بھی لے وے تب بھی یہ بے درست نہیں ہوئی. اللہ اکبر. اب پریشان ہو جانا آپ نے. دیکھو آپ سپر سٹور میں گئے ہو، ٹھیک ہے، آپ سپر سٹور میں جاتے ہو اور جا کے آپ نے کیا ہے وہاں پہ آپ نے سپر سٹور وغیرہ کے اندر جب جا کے آپ نے کیا کوئی چیز خریدی سپر سٹور کے وہاں پہ چیز کیا ہوتی ہے، دالیں چھالیں کیا پڑی ہوئی ہوتی ہے، دالیں میں تو تلی ہوئی پڑی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اصل مسئلہ کیا ہے آپ کو پتا ہے، آپ کو تولنا پڑے گا اس کو، آپ کو تولنا پڑے گا. 1 کلو دال آپ نے پیکٹ میں ایسے ہی اٹھاتے ہیں نا آج کل، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو تولنا ہے، یا تو آپ ادھر ہی تولو گے، ٹھیک ہے نا، یا تو ادھر ہی تولو گے یا گھر آ کے تولو گے اس کو. اگر آپ نے کیا کیا ہے، اگر آپ نے اس کو نہیں تولا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا تھی، یہ آپ نے معاملہ ٹھیک نہیں کیا ہے. گھر میں رکھیں کوئی چیز رکھیں آپ تولیں گے آگے، ٹھیک ہے نا. یہ حدیث میں اصل الفاظ بھی آتے ہیں. اب سنو آپ ذرا، اب کیا کریں گے ہم جو ہے، یہ کیا صورتحال ہوگی، معاملہ کرنا کیسے چاہیے. جب جاتے ہو نا
مثال کے طور پہ اب میں صرف ایک چیز آپ سے، میں سپر اسٹور کی بات نہیں کرتا ہوں، میں دکاندار کی بات کرتا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے نا؟ پرچون سے آپ لے رہے ہو نا، آپ کیا اب یہ سیدھے ایک دکاندار کے پاس کہتے ہو یار 1 کلو دال مجھے دے دو، اس نے کیا کی تھی پہلے سے پیک کی ہوئی تھی، وہ آپ کو اٹھا کے دیتی ہے، کتنے کی کلو ہے؟ اس نے کہا جی یہ 200 روپے کلو دال ہے، آپ نے 200 روپیہ پکڑا اور اس نے کہا کلو دال ہے، اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ یا تو آپ کو ادھر تلوانی تھی اس کے اپنے سامنے، یا آپ کو اپنے گھر میں آگیا کرنی پڑے گی، تولنی پڑے گی، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو آپ کیا کریں سر، تو پھنس گئے ہم جو ہیں جناب علی، اس سے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ جی کلو دال، دال ہے، دال چنا ہے؟ کہا ہاں جی ہے، کلو کتنے کی ہے؟ نے کہا 200 روپے کلو ہے، اچھا 200 روپے کی، مجھے 200 روپے کی دال دے دیں، مجھے آپ کیا کر دیجئے 200 روپے کی دال دے دیجئے، اس نے آپ کو کیا کر دی، اس نے آپ کو وہی پیکٹ پکڑا دیا، ٹھیک ہے نا، وہی پیکٹ آپ کو پکڑا دیا، اور آپ نے کیا کر لیا، وہ پیکٹ لے لیا، آپ کو کوئی تولنے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ یہ تو بچوں ایک مسئلے پہ آدھا آدھا گھنٹہ لگنا ہے اس کے اندر، تو نہیں سمجھ آئی مسئلے کی؟ کیوں؟ آپ کہیں گے ساجی بات ایک ہی ہے، میں کہوں گا جناب علی میں نے کیا کی ہے، میں نے تو کلو دال لی نہیں ہے اس سے، وہیں کیوں نہیں لی ہے، میں نے کہا 200 روپے کی دال لی ہے میں نے، تو تھی تو کلو ہی تھی، لیکن میں نے معاملہ کیا کیا ہے، میں نے معاملہ یہ کیا ہے کہ جناب یہ کیا ہے، یہ میں نے کیا کر لیا آپ سے، میں نے آپ سے 200 روپے کی دال لے رہا ہوں، چاہے وہ آدھی کلو نکلے چاہے وہ 1.5 کلو نکلے، میں اس کا مالک ہوں، سمجھ گئے ہو بات کو؟ بات سمجھ آئی؟ اچھا آپ سپر اسٹور پہ جاتے ہیں، سپر اسٹور پہ جو آپ جاتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو، آپ پیکٹ اٹھاتے ہو، آپ کو پتا چل جاتا ہے یار یہ کلو کا پیکٹ ہے، بیسیکلی آپ کیا کر رہے ہوتے ہو، آپ اس کے ساتھ سپر اسٹور والے کے ساتھ اس پیکٹ کا حساب کر رہے ہوتے ہو، وہ جو وہ آپ تو کچھ بھی نہیں بولتے، وہ تو بار کوڈ کیا کرتے ہیں، اسکین کرتے ہیں، اسکین کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب یہ سارا اسکین ہو گیا، اس پہ آپ کیا کر رہے ہو، وہ جو آپ پیسے دے رہے ہو وہ آپ کلو کے حساب کی وہ نہیں کر رہے ہو کہ جناب علی 1 کلو وہ نکلی ہے، فلان نکلا ہے، یہ نکلا ہے، مطلب آپ کا دال کے 3 پیکٹ تھے تو وہ آپ کو یہ نہیں کہتا، ٹھیک ہے نا، کہ جناب علی آپ کی 3 کلو دال ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ جی 3 پیکٹس دال کے، 2 پیکٹس فلاں چیز کے، یہ اتنے پیکٹ یہ ہو گئے، یہ اس میں سے جو ہے نا اس نے کر دیا، وہ آپ کو کر دیتا ہے، تو اس پہ کر دیتا ہے، وہاں پہ گویا پیکٹ آ رہا ہوتا ہے، اگرچہ اس پہ لکھا ہوا آتا ہے 1 kg دال، اگرچہ جو آپ کو ملے گی انوائس ملے گی، چٹ ملے گی، اس پہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی ایک اس کے اوپر سے اس پیکٹ کی پرائس آ رہی ہوتی ہے وہاں پہ ہمارے پاس، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ وزن لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کو آپ جائز کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار کرنا ہے، ورنہ کیا ہوگا آپ پھنس جاؤ گے، اتنے یہ جی چاول تولو جی فلاں چیز تولو، آپ ان سے کہو کہ جی میرے سامنے تول کے دکھائیں آپ، میں جو تو وہاں پہ یا آپ یہ کرتے ہو معاہدہ، یہ کرتے ہو آپ یہ کہتے ہو کہ وہ جب اس نے ڈال دیا نا اس کے اندر سارا آپ کے جو جتنی بھی جو آپ کا تھیلا تھا، تو آپ کہتے ہو جناب کتنا پیسہ کتنے ہو گئے جی، تو وہ کہتا ہے جناب 10,500 روپے ہو گئے، آپ کہتے ہیں جناب یہ لو جی 10,500 کی یہ ساری چیزیں میں نے لے لی، بس کیا ہو گیا، یہ معاملہ درست ہو گیا، 10,500 کی میں نے یہ ساری چیزیں لے لی، چاہے اب اس پیکٹ کے اوپر کوئی پرائس لکھی ہوئی تھی یا نہیں لکھی ہوئی تھی، اس نے پیکٹ کی وہ کی تھی یا نہیں کی تھی، تو اوور آل جتنی چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے تھی اس نے کہا ٹھیک ہے اوکے جی، اب آپ نے پیسے پکڑا دیے، تو اب کیا ہوگا، یہ درست ہو گیا، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ پتہ نہیں بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی ہے؟ دودھ لے کر آتے ہو، ملک پیک دودھ لے کر آئے جی، ملک پیک آل پرس لے کر آئے آپ، تولتے ہیں آ کے، ناپتے ہیں، تولیں گے اس کو، تولنا تو کیا تھا، یہ ناپنا ضروری تھا نا اس کو، ٹھیک ہے نا، اب آپ کیا کرتے ہیں اس کو، آپ اس کا آپ ایک ڈبہ لے کہتے ہیں ایک دودھ کا ڈبہ دے دو یار، کلو والا ڈبہ دے دو، تو بیسیکلی ڈبہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ڈبہ لینا مقصد ہوتا ہے آپ کا، وہ آپ کی وہ نہیں ہے اس میں سے بیسیکلی، اور اس لیے کبھی آپ نے آ کے ان کو آپ کیا نہیں کرتے ہیں، کبھی آ کے ان چیزوں کو آپ نے کبھی ناپتے نہیں ہیں آگے، کیونکہ آپ نے کیا کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے اوپر ایک ہوتے ہیں کہ آپ کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے وہاں پہ،
نہیں سمجھ آئی اس مسئلے سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم لوگ سارے خرید و فروخت نہیں کرتے ہیں، جا کے خرید و فروخت نہیں کرتے ہیں، بازاروں میں نہیں جاتے ہیں، خرید و فروخت تو کرتے ہیں آپ لوگ، تو پھر توبہ کریں، اس پہ توبہ کریں، حرام کھایا آپ نے، اس کے اوپر جو حرام مال تو گیا ہے نا، مطلب حرام کا کیا مطلب ہے، کچھ گناہ ہوا ہے حرام کا، حرام لازمی نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہو، آپ نے سود رشوت کا پیسہ ہی کھایا ہوا ہو، یاد رکھیں، ہم تو سود نہیں کھاتے جی، ہم تو رشوت نہیں کھاتے ہیں، ہم تو جو ہے نا اس میں سے نہیں سمجھ آئے گی۔ مسئلہ نمبر 13 دیکھو نا، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، میں تو آپ کو اس کا حل بتا رہا ہوں، حضرت کی اگر وہ پڑھیں گے تو یہ تو آپ کیا ہو گئے ہیں، آپ لوگ تو ہو گئے پھنس گئے ہیں بالکل، میں اس کا ایک آپ کو ہیلا بتا رہا ہوں صرف، میں اپنی طرف سے مسئلہ بھی نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو ہیلا بتا رہا ہوں کہ بھئی ہیلا کیا کرنا ہے اور بچنا کیسے ان چیزوں سے۔ دیکھو مسئلہ نمبر 13، کچھ اناج گھی تیل وغیرہ روپے کے 10 شیر یا کچھ اور نتائج خریدا، اس نے کہا کہ جناب کتنا، آپ گئے نا کسی جگہ کے اوپر اور دیکھو آپ کے سامنے وہ بات نہیں تولتا، وہ اندر جاتا ہے لے آتا ہے، آپ کہتے ہیں جناب ایسا کرو کیا کریں، کہتے ہیں جی کتنا چاہیے آپ کو، آپ کہتے ہیں جناب 4 کلو چاول چاہیے، اچھا وہ اندر گیا، وہ جا کے پیکٹ کے اندر کیا لے کر آ گیا، بند کا شاپر کے اندر ڈال کے لے آیا، آپ کہتے ہیں جی یہ لے پکڑے، تو اس دیکھو اس کے بیچنے کے بعد اس نے تمہارے یا تمہارے بھیجے ہوئے آدمی کے سامنے تول کر دیا ہے، یا تمہارے اور تمہارے بھیجے ہوئے آدمی کے سامنے نہیں تولا، بلکہ کہا کہ تم جاؤ تول کر گھر، اچھا جی بھیج دیتے ہیں، تمہیں کہا کہ جاؤ ہم گھر بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا پہلے سے الگ تولا ہوا رکھا تھا، اسی طرح اس نے اٹھا کر کیا کر دیا دیا، پھر نہیں تولا، 3 صورتیں ہوئی، پہلی صورت کا حکم یہ ہے کہ گھر میں لا کر اب اس کا تولنا ضروری نہیں ہے، بغیر تولے بھی اس کا کھانا پینا بیچنا وغیرہ سب صحیح ہے، جس میں تولا ہے تمہارے سامنے، سمجھ گئے ہو، پہلی صورت کیا ہے، جس میں تمہارے سامنے تولا ہے، دوسری اور تیسری صورت کا حکم یہ ہے کہ جب تک، دوسری صورت میں کیا تھا کہ آپ کے سامنے تولا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یا اس نے کہا کہ جناب آپ گھر چلے جاؤ، ہم کیا کر دیتے ہیں اس میں سے، دوسری صورت یہ تھا کہ گھر چلے جاؤ ہم بھیج دیتے ہیں، یا تھا پہلے سے تولا ہوا تھا آپ کو دے دیا اٹھا کر، کہ جب تک دوسری کا حکم یہ ہے کہ جب تک خود نہ تول لے تب تک اس کا کھانا پینا بیچنا وغیرہ کچھ درست نہیں، اگر بے تولے بیچ دیا، یعنی آپ نے کیا آگے اگر اس کو بغیر تولے ہوئے اگر آگے بیچ دیا تو یہ پھر اگر تول بھی لے وے تو تب بھی بے درست نہیں ہوئی، وہ جو دوسری والی بے تھی، لیکن آپ کو گناہ ضرور ہوا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے جو ہے نا بغیر تولے ہوئے اس چیز کو استعمال کیا، آپ کہتے ہیں میں تو راضی ہوں، کم پہ بھی راضی ہوں، تو سود کھانے والے بھی تو کہتے ہیں کہ ہم کہیں راضی ہیں، ہم نے میں اپنی مرضی سے کیا کر رہا ہوں، 100 روپے میں نے قرض لیا تھا، 110 روپے تو میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، اس کو خوشی سے دے رہا ہوں، میں تو نہیں سمجھ آئی بات کی، کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی ہے، یہ تو بڑے خطرناک مسئلے ہیں نا، مالک نہیں ہوتا پھر یہ مسائل اس پر، وہ مالک نہیں ہوتا، مالک کا کیا ہوتا ہے، نمائندہ ہوتا ہے، تو مالک کا نمائندہ بھی تو بیچ سکتا ہے نا، جیسے آپ اپنے نوکر کو بیچتے ہو تو خرید لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو مالک کا نمائندہ ہوتا ہے، ہاں، جو آپ جو پیکٹ اس لیے کہہ رہے ہو سپر اسٹور سے جو خرید رہے ہو اس میں کیا ہو جائیں گے، اس میں کچھ نہ کچھ مسئلے جو ہے نا گنجائش نکل آتی ہے، اس لیے جب یہ لیا کرو کوئی چیز یا گوشت لیتے ہو مثال کے طور پہ، تو اپنے سامنے اس کو تلوایا کرو، اگر نا 1 کلو گوشت دے دو، ایسے نہ کیا کرو کہ جناب اس کو تولا ہی نہیں ہے، یا اس میں سے وہ تو اس کا صحیح جو ہوتا ہے، آپ کہتے ہو جناب علی جو ہے نا وہ آپ کے سامنے تول نہیں رہا، اور آپ ویسے ہی آپ کہتے یار مجھے اعتماد ہے اس کے اوپر، تو پھر اس کے ساتھ پیسوں کے ساتھ معاہدہ کرو کہ یار یہ گوشت ہے، یہ کتنے کا ہو گیا، کتنے پیسے ہو گئے، وہ کہتا ہے جی 1500 روپیہ ہوگا، اچھا چلو 1500 کو میں نے لے لیا تم سے، اس کو پیسے دے دیں، 1500 روپیہ لے لیا بس، اب وہ چاہے تھوڑا نکلتا ہے چاہے زیادہ نکلتا ہے، اب آپ کے لیے کیا ہوگا، گنجائش کا پہلو نکل آیا ہے، میں بھی تو کیا ہے، بائر اینڈ جو ہوتا ہے، جو پیسے دینے والا لینے والا دونوں کیا ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، ہیلا میں نے بتا دیا نا آپ کو، ہیلا بتا دیا کہ یہ کام ایسے کر لیا کرو جس میں کیا نہ ہو، آپ کو کوئی شبہ ہی نہ ہو، شک ہی نہ پڑے کوئی بھی، ہیلا کر لو بس، کام آپ وہی کر رہے ہو، تو کہیں گے بات تو ایک ہی ہے، بات تو ایک ہی ہے، لیکن اب آپ کیا ہو گئے، بچ گئے ہو کہ آپ گھر میں آ کے وہ تولنے کا جو تھا نا، ہاں اس میں سے سمجھے، حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جب تک 2 کیل نہ ہو جائے نا کسی چیز کے اندر، یا 2 اس میں سے، تو تب تک اس چیز کا استعمال نہیں ہو سکتا، حدیث کے اندر یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں،
अब देखो एक और सूरत देख लेते हैं, अभी टाइम तो ऊपर हो गया, लेकिन मसला नंबर 14, बेचने से पहले उसने तोल कर तुमको दिखाया, या उसके बाद तुमने खरीद लिया। अभी तो आपने खरीदा नहीं है, लेकिन वो आपके सामने क्या करना रहा था, उसने पैकेट बना दिया आपके सामने, उसने पहले पैकेट बनाया, ठीक है ना, समझ गए हो। तो आपके सामने उसने तोला है, लेकिन आपने अभी खरीदा नहीं था उसने, फिर दोबारा उसने नहीं तोला, तो इस सूरत में भी खरीदने वाली को फिर तोलना जरूरी है। बगैर तोले खाना और बेचना दुरुस्त नहीं, और बेचने से पहले अगरचे उसने तोल कर दिखा दिया, लेकिन उसको कुछ एतबार नहीं। ओह, अगर उसने क्या किया, आपके सामने तोला है और क्या किया है, बेचने से पहले तोला है, आपको पता है 1 किलो ही है, ठीक है, तो अब जब आपने उसका सौदा किया है ना, तो दोबारा क्या करना था, या तो अपने सामने तुलवाना था, ठीक है, या ये था कि घर जाके क्या करना था, आपने तोलना था उसको। अगर आप क्या कर रहे हो, तोल के हिसाब से मामला कर रहे हो, मैंने इसलिए क्या कहा है, तोल के हिसाब से ना करो, उसकी क्या कर लो, ओवरऑल पैकेट के हिसाब से कर लो मामला, पैकेट के हिसाब से कर लो, बस मामला क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि बना ये पूरा पैकेट या ये पूरी बोरी मैंने कितने की ले ली आपसे, 4,000 की ले ली, खत्म बात ही, जो है पूरी बोरी जो है, अब उसमें ज्यादा कम जो है ना, वो निकलने की वो नहीं होगी फिर उसमें से। या जो आप घर मंगवाते हो चीज, तो उसे कहते हो जनाब ये आया, वो ले आया घर में, कहते क्या चीज लाए हो, दाल फलान ये चीजें तो आपके घर में डिलीवरी की है, अच्छा कितने का ये सारा सामान कितने का है, बस आपसे ये कहते हो ये सामान मुझे बताओ कितने का है, अच्छा ये हमने तुमसे इतने का ले लिया, या उसको पैसे दिए, वो कहा कि ठीक है हमने कब्जा कर लिया, बस। अब इसमें क्या नहीं है, अब इसमें आप वो नहीं करेंगे, और अगर चीज थोड़ी बहुत कम भी हो जाती है, तो अब आपको जाकर साथ झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने या नहीं किया, आपने तोल का मामला ही नहीं किया है, अब आपने तो पैकेट का मामला किया उसके साथ, तोल का मामला नहीं किया है। नहीं समझ आई बात की। मसला नंबर 15, हाँ उसे अब क्या करना है, चिकन लेने का तरीका कार क्या है, आप उसे पूछो जनाबी अली बताओ ये उसने चिकन तुम आपने ले ली, आपके सामने से तोला, तो वजन तो करता ही है, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, या आपके सामने वजन नहीं भी किया, और उसने जब रिबा वगैरह करके आपको वो कर रहा है, तो आप उसे कहो कि जनाबी अली ये कितने का, ये टोटल कितने के हो गए, वो 6 7 चिकन जितने जो पीसेस पड़े हुए थे कितने के पीसेस हो गए, वो कहता है जनाब इसकी कीमत होगी 4,000 रुपया। आपने कहा चलें जी ये 4,000 पकड़ो, ये सारे शॉपर क्या हो गए मेरे हो गए जो है उसमें से, उसने कहा ठीक है जी चलें जी, ये अब 4,000 के अंदर वो आपको मिल गए, अब आपके लिए क्या नहीं है, उसमें कोई तोलने शोलने का कोई मामला नहीं है। नहीं समझ आई बात की, तो ये मैं आपको वो हीले बता रहा हूँ उसमें से, कि इस तरह से क्या किया जा सकता है, कि बचत की जा सकती है, आप अपने आप को उन चीजों से बचा सकते हैं, कि जनाब यार ये जो गुनाह की सूरत हाल है। हाँ तो यही बात है, ये जब इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि बेटी जेवर पढ़ना कितना जरूरी है, लेकिन अब यही बात है कि बेटी जेवर भी बंदा खुद भी नहीं पढ़ सकता, जदीद उसको भी साथ जोड़ना पड़ेगा इसमें, क्योंकि कोई चीजें क्या होती हैं, वो उर्फ के एतबार से भी कुछ मामलात उसमें चेंजेस आ रही होती है ना, उर्फ के एतबार से भी। क्योंकि